نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ صالح عمل وہی ہوتا ہے اور اسی عمل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی ہے جو صالح نیت سے کیا گیا ہو۔ نیت صاف ہونے کا عمل دخل زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے، لیکن رشتے اور عبادت میں نیت لازمی صاف رکھیے۔ نیت صاف نہ ہو تو رشتہ اور عبادت دونوں بیکار ہوتے ہیں۔ رشتہ میں مخلص نہ ہونے کی وجہ سے منافقت جنم لیتی ہے، جس کی اسلام میں سخت مذمت کی گئی ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی دکھاوا آ جائے تو بے مقصد ٹھہرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو برے اعمال بھی اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو اس کا اجر بھی صالح اعمال جتنا ہی ملتا ہے۔ یہ سراسر غلط سوچ ہے، کیونکہ جو اعمال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا کسی بھی عمل کے لیے نیت کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جو شخص کسی کا برا چاہتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے ہی اسی کھودے ہوئے گڈھے میں ضرور گرتا ہے۔ صرف ایک چھوٹے لفظ نیت میں زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کی ان گنت راز چھپے ہیں، بس ان کو صرف کھوجنے کی ضرورت ہے۔ نیت کرنے میں برکت بہت ہی ہوتی ہے جب انسان کا دل صاف ہو اور اس میں کوئی قداوت نہ ہو۔ اگر برا کام نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کامیابی ہوگی، چلو بالفرض وقتی طور پر یہ مان بھی لیا جائے کہ کامیابی مل گئی، مگر اس میں نہ تو برکت کا پہلو ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس کے لیے یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ سرکے میں پیدا ہونے والا کیڑا سرکے سے باہر والا کیڑا سرکے میں فوراً مر جاتا ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال یا اس کی کوشش بے حد بیکار ہے اور بے مقصد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے لیے اس میں آسانی رکھی گئی ہے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے اور اسی پر تمام عملوں کا دار و مدار ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا جائے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل،